الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی. اللهم انا نسألك والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک نستغیث. آمین یا رب العالمین. اے مولا کریم، ملک ندیم اوان صاحب، ان کے جملہ ساتھی اہل محلہ میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے جنہوں نے اس میں جانی مالی خدمت کی، مولا کریم ان کی سیئ حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم، تیرے پیارے محبوب کے آنے کی خوشی میں جو انہوں نے اہتمام کیا، الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرما. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقہ بنگش کالونی کے اندر، اور یہاں ملک ندیم صاحب کے گھر پہ موجود ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہاں پہ شفیق قادری صاحب و دیگر رہنما جو تحریک لبیک کے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. شفیق قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان کو کیسا یہاں پہ فیل ہوا ہے اور کیا میسیج دیں گے آج کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادری صاحب، آج کے حوالے سے کیا میسیج کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں عطیہ تحسین پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو، ملک ندیم صاحب، شیخ ماجد صاحب، راجہ بلال صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے بڑا خوبصورت اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا. تو بڑی خوشی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم جو ہے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ یوم ہے، کیونکہ امت بنتی اپنے نبی کے کلمہ مبارکہ کے پڑھنے سے، اور امت کی بخشش بھی اللہ کے نبی کے توسل سے ہی ہوتی ہے. اور امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے، نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام ہیں. ان کا یوم برکت و رحمت والا ہے. تمام امت مسلمہ ان کے یوم کو منائے اور اپنے نبی پاک پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک، ہدیہ عقیدت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، جلوس میلاد النبی میں باادب طریقے کے ساتھ شرکت، اور محفل میلاد میں باادب طریقے سے حاضری. یہ میرا ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے. اچھا قادری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کا جو جدید دور آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا میلاد مصطفیٰ منانے کے طریقے جو ہے نا وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. ڈھول ڈھمکا اور ایسی چیزیں جو ہے نا شامل کی جاتی ہیں جس سے جو سنی جو بریلوی حضرات ہیں وہ بدنامی کا جو ہے نا ان کے لیے سبب بنتا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کو کیا میسیج دیں گے جو ایسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے وہ کرتے ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں وسعت ہوئی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ نقائص ایسے آئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کرام کی رہنمائی میں ان چیزوں سے گریز کریں جن سے میلاد النبی کا تقدس پامال ہوتا ہے. کیا کہیں گے ملک ندیم صاحب و دیگر جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے کیا میسیج کرتے ہیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کا یہ خوبصورت اہتمام ہے، اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بڑھ کر وہ اہتمام فرمائیں. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک ندیم اوان صاحب. انہوں نے آج ایک محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا، اور یہاں پہ پیر صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شفیق قادری صاحب جو تحریک لبیک کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی آئے تھے. اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ اتنا اہتمام کیا، یہ کیسے لگاؤ پیدا ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا جی ندیم صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے نا مطلب ہے کہ بیر روی کا شکار ہے، کہیں دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن آپ جیسے نوجوان اس طرف آ رہے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟
بہت خوشی ہوتی ہے جی، یقین کریں دل سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور یہ کرنے میں دل کو تسلی ملتی ہے۔ یہ جب اہتمام آپ کر رہے تھے تو کتنے دنوں میں آپ نے یہ ساری لائٹنگ جو ہے یہ آپ نے کتنے دنوں کے اندر کی ہے؟ سب نے مل کے کی ہے؟ جی جی، یہ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، راجہ بلال صاحب تھے، شیخ ماجد صاحب تھے، اس کے علاوہ چودھری تقیر صاحب تھے، اور بھی علاقے کے بہت سارے ہمارے دوست بھائی ہیں، اور ہم سب نے مل کر ماشاءاللہ یکم ربیع اول سے ہم شروع ہوئے ہیں جی۔ آج ماشاءاللہ ہم نے پوری ہماری جو ہے تقریباً سارا کچھ مکمل ہوا ہے۔ اچھا، چراغاں ہو گیا ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں نا تو عید میلاد النبی کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا وہ پہاڑیاں بنائی جاتی تھیں، اور مطلب ہے کہ بہت سی مختلف چیزیں وہاں پہ بنائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے یا کوئی دیکھتا نہیں ہے یا اس طرف کوئی لوگ راغب نہیں ہیں؟ اصل میں وقار بھائی، ہمارا جو شہر کے علاقے ہیں نا، یعنی کہ آپ 4 نمبر چنگی کر لیں، راجہ بازار کر لیں، کڑگاڑ ملا کر لیں، وہاں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے وہاں ہی سے دیکھ کے ہمارے علاقے کے بچے بڑے سب وہاں جاتے تھے، تو میرا ایک شوق پیدا ہوا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے سے میں نے یہ شروع کیا ہے۔ تو میرا یہی شوق ہے اور یہی جذبہ ہے کہ جس طرح عوام وہاں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، آنے والے وقت میں بنگش کالونی میں اہل علاقہ کی راول پنڈی کی عوام آئی بنگش کالونی کو دیکھنے کے لیے، اسی طرح یہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پہاڑیاں بھی بنائیں گے، سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اتحاد قائم کرنا پڑے گا، جو یہاں پہ پہلے جو انجمن رسول عربی کے نام سے یہاں پہ ایک کمیٹی قائم تھی، اس کے بعد جو ہے نا مختلف کمیٹیاں بھی قائم ہو گئیں، تو اس کے لیے آپ کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پڑے گی، یکجا ہوں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی، کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ کی وقار بھائی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہر کمیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ ایک کمیٹی ہے اس نے امام برگاہ روڈ پہ کام کیا ہے، ایک ہماری انجمن تاجران کی کمیٹی ہے جو لالہ یعقوب صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ایک علاقہ سجایا ہے اور یہاں ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ضرور کہ یہاں سے لے کے امام برگاہ روڈ تک یہ تینوں کمیٹیاں ایک ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یکجاں ہو کر سرکار کا میلاد منائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش بھی یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے۔ اچھا، آج کے حوالے سے میسج کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا میسج کیا دیں گے عوام کو؟ عوام کو یہی میسیج ہے جی کہ سرکار کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے، اور 12 ربیع اول کا بھی کہا جاتا ہے، سب زیادہ تر 12 ربیع اول کا دن کہا جاتا ہے۔ تو میں یہی اپنے علاقے کے اور عوام کو یہی کہوں گا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور سرکار سے محبت کا مہینہ ہے، سب جوش و جذبے کے ساتھ منائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے ملک ندیم صاحب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے بہت انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میں نبی کی محبت کے اندر ایسی پورے علاقے کو سجاتے ہیں ہم مل کے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے نا اگلی دفعہ جو ہے نا اہتمام کریں گے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں کی جتنی جو کمیٹیز ہیں، انجمن رسول عربی و دیگر جتنی کمیٹیاں ہیں، ان کو ہم اتحاد اور یکجا کریں گے، اور جتنی چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ جو پہاڑیاں و دیگر چیزیں جو سجائی جاتی تھیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی۔ ان کا میسج یہ ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کاموں کے اندر انوالو ہوں، وہ ایسے نیک کاموں کے اندر انوالو ہوں تاکہ ان کی قبر کی جو منازل ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔